السلام علیکم۔ میرا نیا ناول دھوپ سی چھاؤں آج سے ہم شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ ڈیلی اس کی ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنا نیا ناول دھوپ سی چھاؤں۔ رائٹر ماریہ وان، قسط نمبر 1۔ مہروج بیٹی، مہرو کہاں ہو؟ زاہدہ نے صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ جی خالہ، کیا ہوا؟ مہروج اپنے کمرے سے تقریباً دوڑتے ہوئے باہر آئی۔ یہ کال کرو ذرا عظیم کو، کہاں رہ گیا ہے؟ اب 7 بجنے کو آئے ہیں، زاہدہ نے فکر مندی سے کہا۔ خالہ وہ بتا کر تو گئے تھے کہ آج دیر سے آئیں گے، کوئی میٹنگ تھی شاید، مہروج نے یاد دہانی کروائی۔ ارے ہاں، لیکن اچھا یہ بدماش شیرو کو تو پوچھو کہاں گلیوں کی خاک چھانٹ رہا ہے، نالائق۔ شمشیر سکندر عرف شیرو کا پوچھتے ہوئے زاہدہ کے تاثرات بدلے۔ وہاں فکر مندی کے بجائے اکتاہٹ آ گئی۔ جی خالہ، میں کرتی ہوں اسے کال، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کال نہیں اٹھاتا اور پھر وہ رات میں دیر سے گھر آتا ہے۔ مہروج نے اپنے موبائل میں شیرو کا نمبر ملاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اللہ ہی اسے ہدایت دے، اب تو بالکل ہی ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ مہرو بیٹی، مجھے سچ سچ بتا، کل رات کتنے بجے آیا تھا وہ گھر؟ زاہدہ نے مہروج کو کنکیوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھا خالہ، وہ فون نہیں اٹھا رہا، مہرو نے بات بناتے ہوئے کہا اور اپنا موبائل کان سے ہٹایا۔ میں پوچھ رہی ہوں وہ کل رات کب آیا تھا؟ زاہدہ نے اب سختی سے پوچھا۔ وہ مہروج بتاتے ہوئے گھبرانے لگی۔ دیکھ مہروج، اس کی کرتوتوں پر پردہ نہ ڈال بیٹی، کل کو ہمیں ہی برباد کرے گا، زاہدہ نے اپنے دوپٹے کے پلو کو کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ خالہ، یہی کوئی 12 ساڑھے 12 آ گیا تھا، میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی، مہروج نے گول مول سا جواب دیا۔ اس کا مطلب کوئی 2 بجے آیا ہوگا، یہ لڑکا ہماری عزت کا جنازہ نکلوائے گا بس۔ زاہدہ کے چہرے پر غصے سے بل پڑنے لگے۔ خالہ چھوڑے نا آپ، ہو جائے گا خود ہی ٹھیک، بچہ ہے ابھی۔ مہروج ایک طرف ہو کر چارپائی پر بیٹھنے لگی۔ اوہ، لگتا ہے عظیم آ گیا۔ عظیم کی بائک کا ہارن سنتے ہی مہروج بیٹھتے بیٹھتے پھر کھڑی ہوئی۔ ہاں چلو شکر، ایک بچہ تو اچھا نکلا ہے، اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھے۔ زاہدہ کے چہرے پر ایک پیار بھری مسکراہٹ آئی۔ مہروج دروازہ کھولنے باہر کی طرف گئی، جبکہ زاہدہ بھی ہاتھوں پر ہلکا سا بوجھ ڈالتے ہوئے اپنے ہونہار بیٹے کے استقبال میں کھڑی ہونے لگی۔ السلام علیکم، عظیم نے بائک اندر کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا اور ایک گہری نظر مہروج پر ڈالی۔ والسلام، مہروج نے دھیمی آواز میں جواب دیا، جبکہ زاہدہ چل کر عظیم کے پاس پہنچی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دینے لگی۔ جا مہروج، عظیم کے لیے ٹھنڈا پانی لا، دیکھ کتنا تھکا ہوا لگ رہا ہے میرا بچہ۔ زاہدہ نے عظیم کے ہاتھ سے اس کا بیگ لیتے ہوئے کہا۔ جی خالہ، مہروج ایک نظر عظیم کے وجیح چہرے پر ڈالتے ہوئے پانی لینے کچن میں بھاگی۔ اماں، آج تو آفس والوں نے تھکا دیا واقعی، عظیم چارپائی پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارتے ہوئے کہنے لگا۔ میرا لال، میرا شہزادہ کتنی محنت کرتا ہے، اللہ تیرے رزق میں برکت دے، زاہدہ نرمی سے اس کے کندھے سہلاتے ہوئے بولنے لگی۔ اتنی دیر میں مہروج پانی کا گلاس لیے عظیم کے پاس پہنچی۔ شکریہ، عظیم نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے گلاس تھاما۔ ابا جی کہاں ہیں؟ پانی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے مہروج سے پوچھا۔ چچا نماز کے لیے گئے تھے، ابھی تک آئے نہیں، مہروج عظیم کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے بولی۔ اب تو جماعت بھی ختم ہو گئی ہوگی، آ جانا چاہیے تھا انہیں، عظیم نے گلاس خالی کر کے مہروج کو پکڑایا۔ خیر ہے، آ جائے گا، تیرے ابا کو تو عادت ہو گئی ہے راستے میں رک رک کر لوگوں سے باتیں بنانے کی، کیا کرے اب فارغ جو ہوتا ہے، زاہدہ نے جواب دیا۔ اچھا، چائے ملے گی؟ عظیم نے ایک نرم نظر مہروج پر ڈالتے ہوئے پوچھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل، ابھی لائی، خالہ آپ لیں گی چائے؟ مہروج نے ایک نظر زاہدہ پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہ مہرو، میں زاہدہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی تھیں کہ دروازے سے آنے والی آوازوں نے ان کا دھیان بٹا دیا۔ عظیم فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ پیدا ہی کیوں کیا تھا تم نے زاہدہ بیگم؟ کوئی ہوش ہے؟ یہ لڑکا ہمارے نام کیسے روشن کر رہا ہے؟ یہ آواز عظیم کے ابا جی سکندر صاحب کی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے غصے سے چلا رہے تھے۔ اب اندر آ جا نالائق، یا کوئی اور کسر باقی رہ گئی ہے؟ سکندر نے منہ پیچھے موڑ کر کہا، جہاں شمشیر سر جھکائے دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ کیا ہو گیا ابا، آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟
عظیم نے پاس آ کر سکندر کا ہاتھ تھاما۔ یہ تیرا گدھا بھائی، ذرا جو اس میں شرم ہو، باپ کی داڑھی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ سکندر غصے سے ہامتے ہوئے اندر آئے۔ عظیم نے ایک غصیلی نگاہ شمشیر پر ڈالی جو دانت پر دانت جمائے سنجیدگی سے گھر کا دروازہ پار کر رہا تھا۔ اب کیا کر دیا شیرو تو نے؟ زاہدہ بھی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے آگے کو آئیں۔ اس سے کیا پوچھتی ہو؟ میں بتاتا ہوں۔ جوا کھیل رہا تھا وہاں عیاش پسند لڑکوں کے ساتھ، گیم لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے حمید صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ کا شیرو حرام کام کرنے لگا ہے اور جوئے میں جب ہارتا ہے تو لڑائی بھی کرتا ہے۔ میں نے حمید کو کہا بھائی آج مجھے وہاں لے جاؤ، میں ذرا اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں، تو یہ تمہارا لاڈلا وہاں ایک لڑکے کا گربان پکڑے بدماشی کر رہا تھا، اور اس جگہ کا ماحول کیا بتاؤں، ایسا لگتا تھا سب چرسی اور شرابی وہیں جاتے ہیں۔ سکندر غصے سے لال ہوتی انگارہ آنکھوں سے شیرو کو گھورتے ہوئے تفصیل بتانے لگے۔ مہروز نے ایک افسوس بھری نظر شمشیر پر ڈالی جو لاپرواہی سے کھڑا تھا، جیسے اسے ان سب کے غصے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تجھے شرم آنی چاہیے شیرو، اپنا نہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کر لیا کر، لیکن تو ایسا ذلیل، عظیم سختی سے کہتے ہوئے شمشیر کے پاس آ کر اسے ڈانٹنے لگا۔ بس تم میرے ابا نہ بنو، اور پھر تم ہو نا ان دونوں کی عزت اور شان بڑھانے والے، ان کی داڑھی کا بھرم رکھنے والے۔ میں شمشیر دانت پر دانت جمائے نفرت سے عظیم کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، بکواس بند کر شیرو، کچھ شرم لحاظ نہیں ہے؟ بڑا بھائی ہے تیرا، اس سے کچھ سیکھ نہیں سکتا تو کم از کم عزت کر لیا کر۔ زاہدہ نے غصے سے شمشیر کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے چپ کرایا۔ ماں اسے کہیں کہ میرے معاملے میں نہ بولا کرے، تم دونوں کی سن لیتا ہوں، اس پر شکر کرو، ورنہ شمشیر نے سخت اور اونچی آواز میں کہنا شروع کیا۔ ورنہ کیا؟ مار ڈالے گا ہمیں؟ ہاں بہت بڑا ہو گیا ہے تو؟ سکندر غصے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے جیسے شمشیر کو تھپڑ مارنا چاہتے ہوں، مگر عظیم نے ان کا بازو تھام لیا۔ ابا کیوں اس کے منہ لگتے ہیں؟ پتہ تو ہے اس کا، جاہل ہے یہ، آپ اپنا منہ ٹھیک کریں۔ عظیم نے دوبارہ انہیں چارپائی پر بٹھایا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، شکل مت دکھاؤ اپنی، زاہدہ نے ڈانٹتے ہوئے شمشیر کو کہا۔ وہ ایک نظر پریشان سی کھڑی مہروج پر ڈالتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شیرو کھانا کھا لو۔ مہروج ایک ٹرے ہاتھ میں لیے شمشیر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نہیں کھانا، آپ جائیں، شمشیر نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے جواب دیا۔ شیرو ایسے نہیں کرتے، اٹھ کے بیٹھو، شاباش۔ مہروج نے اس کا بازو ہلایا جو اس نے اپنی آنکھوں پر رکھا تھا۔ جائیں آپ، کیوں آ جاتی ہیں میٹھی بننے، شمشیر نے خفا لہجے میں جواب دیا، مگر اب بھی بیٹھا نہیں تھا۔ شیرو میری بات سن لو پلیز۔ مہروج نے ٹرے ایک طرف رکھی اور شمشیر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ جی بولیں، شمشیر اپنے پاؤں سمیٹتا اٹھ کر بیٹھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ دیکھو تم بجائے خود کو سدھارنے کے اور بگاڑ رہے ہو، چچا کی ایک عزت ہے۔ اور مہروج نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگی۔ بس مہرو بی بی، آپ اپنا لیکچر اپنے پاس رکھیں، شمشیر نے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ شیرو اب تم مجھ سے بھی بدتمیزی کرنے لگے ہو، کیوں سب کو اپنا دشمن بنا رہے ہو؟ مہروج نے بھی سختی سے جواب دیا۔ کیونکہ مجھے اچھا بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو کسی اچھے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ وہ ہے نا آپ لوگوں کے پاس عظیم صاحب، جو صرف اچھے نہیں بہت اچھے ہیں، ان کے سامنے میری اچھائی بہت چھوٹی لگے گی، جائیں آپ بھی ان کی خدمت کریں۔ شمشیر نے طنزیہ انداز میں جواب دیا اور گہرا سانس لیا، جیسے اپنا غصہ اور نفرت دبا رہا ہو۔ بس شیرو، کیوں پیچھے پڑے ہو ان کے؟ عظیم واقعی ہی ایک اچھا انسان ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ہر حکم مانتا ہے، تمہاری طرح تعلیم ادھوری نہیں چھوڑی، بلکہ پڑھ لکھ کر اچھی جگہ نوکری کر رہا ہے اور پورے گھر کو سنبھال رہا ہے، پورا محلہ اس کی تعریف۔ بس کر دے مہرو، مجھے یہ سب پتہ ہے، عظیم صاحب کی عظمت مجھے مت بتائیں، جائیں یہاں سے۔ مہروج نے گویا شمشیر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، یعنی عظیم کا عظیم نامہ۔ شیرو، اس گھر میں ایک میں ہوں جو تمہارا تھوڑا لحاظ کر لیتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے سب بالکل ٹھیک کرتے ہیں تمہارے ساتھ، تم اس لائق ہی نہیں ہو۔ مہروج غصے سے کہتی کھڑی ہوئی اور کھانے کی ٹرے اٹھا کر کمرے سے چلی گئی۔ شمشیر کتنی دیر گم سم بیٹھا اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں مہروج بیٹھی تھی۔ مہروج شمشیر اور عظیم کی خالہ زاد ہونے کے ساتھ ساتھ تایا زاد بہن بھی تھی۔
وہ جب 4 سال کی تھی تو ایک حادثے میں اس کے ماں باپ اور چھوٹا بھائی اس دنیا سے چل بسے۔ تب زاہدہ اور سکندر نے فیصلہ کیا کہ وہ مہروج کو پالیں گے۔ وہ اسے بالکل اپنی بچی کی طرح رکھتے۔ اس وقت عظیم کوئی 7 سال کا تھا۔ وہ بھی مہروج کے آگے پیچھے گھومتا اور اس کا خیال رکھتا۔ مہروج یہ پیار پا کر اپنے ماں باپ کو بھولنے لگی۔ جب وہ 5 کی ہوئی تو سکندر کے ہاں شمشیر پیدا ہوا، جو بہت پیارا اور گول مٹول تھا۔ مہروج کو اس میں اپنا چھوٹا بھائی نظر آتا۔ وہ سارا دن اسے لیے بیٹھی رہتی۔ عظیم کو مہروج کی یہ دوری برداشت نہ ہوتی اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے شمشیر کو رلا دیتا، تو مجبوراً مہروج شمشیر کو زاہدہ کے حوالے کر دیتی۔ عظیم اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا، اسی اسکول میں مہروج بھی جاتی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ایک وین میں جاتے تھے۔ دونوں میں بچپن سے ہی گہری دوستی ہو گئی۔ شمشیر کے پیدا ہونے کے بعد زاہدہ کی کمر اور ٹانگوں میں درد رہنے لگا۔ وہ شمشیر کو زیادہ توجہ اور وقت نہ دے سکی۔ سکندر بھی اپنی جاب میں مصروف رات کو گھر آتے۔ عظیم بھی کسی نہ کسی بہانے سے مہروج کو اپنے ساتھ مصروف رکھتا۔ ان سب میں شمشیر پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے وہ چڑچڑا سا ہونے لگا، بات بات پر روتا یا ضد کرتا، اور ضد کی وجہ سے مار بھی کھاتا۔ عظیم بھی اپنے بڑے ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتا اور اسے ذرا سی بات پر مار دیتا۔ ان سب میں بس مہروج تھوڑا وقت نکال کر شمشیر کے ساتھ کھیلتی اور اس کو پیار کرتی۔ جب شمشیر نے اسکول جانا شروع کیا تو عظیم ہی اسے ہوم ورک کرواتا اور اکثر اس کا صحیح کیا ہوا ہوم ورک غلط لکھ دیتا۔ پھر جب شمشیر کو ٹیچر اور ماں باپ سے ڈانٹ پڑتی وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ عظیم کے دل میں شروع سے ہی شمشیر کے خلاف بغض آ گیا تھا۔ شاید وہ مہروج اور اپنے ماں باپ کی توجہ بانٹ نہیں سکتا تھا۔ خیر، دن سالوں میں بدلتے گئے۔ شمشیر کو ایک اچھی ٹیوشن لگوا دی۔ وہ اب پاس ہو جاتا مگر عظیم اپنی ہر جماعت میں اول آتا۔ جب سکندر عظیم کا رزلٹ دیکھتے تو شمشیر کا رزلٹ بھی ساتھ دیکھتے اور اس کو ساتھ میں 2 ضرور لگاتے اور اسے نکما اور نالائق کہتے۔ شمشیر خود پر ضبط کرتا مگر راتوں کو وہ چھپ چھپ کر روتا۔ وہ دن اسے آج بھی یاد ہے جب اس نے میٹرک کا امتحان دینا تھا۔ سکندر نے عظیم سے کہا کہ شمشیر کو کیمسٹری کی تیاری وہ کروائے۔ عظیم نے ایک سعادت مند بیٹا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے شمشیر کو پڑھانا شروع کیا۔ وہ جان بوجھ کر شمشیر کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ذلیل کرتا اور مذاق بناتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں بھائیوں میں زبردست قسم کی ہاتھا پائی ہوئی۔ شمشیر قد کاٹ میں عظیم سے بھی اچھا تھا اور جسمانی طور پر بھی وہ اپنی عمر سے چند سال بڑا ہی لگتا تھا۔ عظیم اس سے لڑائی میں جلد ہار مان گیا اور 2 کی 4 لگا کر سکندر کو یہ سب بتایا۔ اس روز سکندر نے شمشیر کو خوب پیٹا۔ وہ باپ کا لحاظ کرتے ہوئے صبر سے مار کھاتا رہا۔ زاہدہ بھی عظیم کے ساتھ دیتے ہوئے شمشیر کو باتیں سنا رہی۔ ان سب میں بس مہروج تھی جسے شمشیر پر کبھی کبھی ترس آ جاتا۔ اگلی رات شمشیر کا پیپر تھا اور وہ اپنے بستر پر اوندھے منہ لیٹا ہچکیاں لے رہا تھا۔ مہروج دبے قدموں اس کے کمرے میں آئی۔ شیرو، اٹھو پلیز، اس طرح مت رو، مہروج نے نرمی سے شمشیر کی کمر سہلاتے ہوئے کہا۔ مہرو اب جائیں، شمشیر نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ وہ مہروج کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا۔ شیرو، میری بات بھی نہیں مانو گے؟ اچھا یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا بنا کر لائی ہوں۔ مہروج نے ایک بار پھر پیار سے اسے پکارا۔ کیا ہے؟ شمشیر سیدھا ہو کر بیٹھا اور اپنا چہرہ صاف کیا۔ یہ دیکھو، فرینچ فرائز اور سینڈوچ لائی ہوں۔ مجھے پتا ہے تم نے کھانا نہیں کھایا۔ شیرو، تم تو بہادر ہو نا، پھر روتے کیوں ہو؟ مہروج نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ اس کے آگے رکھی۔ نہیں شیرو، روتا نہیں ہے، میں رو تو نہیں رہا، شمشیر اپنے آنسو اندر اتارتا بولا۔ او ہاں، تم رو نہیں رہے، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچھا چلو یہ کھا لو، مہروج نے مسکراتے ہوئے کہا اور سینڈوچ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ ایک رات کھانا نہ کھاتا کون سا مر جاتا؟ شمشیر سینڈوچ کا چھوٹا سا لقمہ لیتا ہوا بولا۔ کل پیپر ہے تمہارا، ٹھیک ہے، کافی اچھی تیاری نہیں ہے مگر جتنا آتا ہے ابھی اسے ریوائز کرو اور کم از کم پاس ہو جاؤ۔ مہروج نے فرینچ فرائز کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کھایا۔ پاس؟ یہ جو عظیم بھائی ہیں نا، یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ انہیں خود پڑھانا نہیں آتا اور بلا وجہ مجھ پر روب جھاڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے شیرو، وہ تمہارے بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھو نا، عظیم نے ہمیشہ ہر سبجیکٹ میں پورے نمبر لیے ہیں، وہ پڑھائی میں ہمیشہ سے آگے رہا ہے، اور مجھے بھی کیمسٹری اسی نے پڑھائی تھی اور میں نے بھی اچھے نمبر لیے تھے۔ اب تم بھی دل لگا کر نہیں پڑھتے۔
महरोज ने समझाने वाले अंदाज में कहा, मगर शमशेर का मुंह तक कड़वा हो गया। महरोज भी अजीम की फ़ैन थी। खैर, आपको वो किसी और तरह पढ़ाते हैं और मुझे किसी और तरह। आपके लिए वो नरम है और मेरे लिए जल्लाद। शमशेर ने दांत पीसते हुए कहा। उफ हो, तुम बस हमेशा से ही उनके खिलाफ हो, जबकि वो तुम्हारी इतनी फ़िक्र करते हैं। हर वक्त खाला से तुम्हारे मुस्तकबिल की बातें करते हैं, लेकिन तुम पता नहीं क्यों इनसे जलते हो। महरोज ने अफसोस से शमशेर को देखा, जो अब सैंडविच का बचा हुआ टुकड़ा हाथ में पकड़े संजीदगी से महरोज को देख रहा था। अफसोस एक आप ही थी जो मेरी ज़िंदगी में छाँव सी थी, लेकिन आपको भी अजीमोफीलिया हो गया है। वो बेदिली से प्लेट एक तरफ करता खड़ा हुआ। ये अजीमोफीलिया क्या होता है? महरोज ने शमशेर के बल पड़ते माथे पर नज़र डालते हुए मुस्कुरा कर पूछा। मतलब अजीमोफीलिया, उनसे इंस्पायर हैं आप? शमशेर ने गुस्से से अपनी किताब उठाई। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। खैर, अब तुम पढ़ो और जब भूख लगेगी तो ये खा लेना। गुड नाइट। महरोज हंसते हुए बाहर चली गई। इस वाक़े के बाद से शायद अजीम शमशेर से डर गया था, या वो इसका थोड़ा लिहाज करने लगा था। शमशेर ने जैसे तैसे करके 12वीं जमात पास की, लेकिन उसका दाखिला किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ना हो सका। अजीम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था और एक छोटी कंपनी में जॉब करने लगा। इसने अपने बाप की परेशानी देखते हुए मशवरा दिया कि वो शमशेर को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दें। वो हर माह अपनी पूरी सैलरी शमशेर की फ़ीस में दे दिया करेगा। सिकंदर उस वक्त खुद भी एक अच्छी नौकरी करते थे, सो अजीम के कारनामों में एक और कारनामे जमा हो गया। वो अब शमशेर की फ़ीस देता, मगर वो इस बात का इश्तिहार पूरे मोहल्ले में लगाता। सब आते जाते अजीम की इस कुर्बानी पर उसे दाद देते और शमशेर को बुरा भला कहते। महरोज भी अजीम की इन आदतों से उसे पसंद करने लगी थी। अजीम भी महरोज से अपनी पसंद का इजहार करता रहता था। रोज़ रोज़ की तानेबाजी सुन सुनकर शमशेर ने तंग आकर यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। अपनी 4 साला पढ़ाई 2 साल भी ना कर पाया और आवारा होता गया। ज़िद में वो सब उल्टे काम करता जिससे उसको रोका जाता। अजीम भी उसे खूब एहसान जताता कि किस तरह वो इसकी खातिर अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करता रहा है, मगर शमशेर को अब इन बातों से फ़र्क ना पड़ता। अब वो वाकई नालायक और बेकार बनने लगा। सुबह देर तक सोता और रात देर से घर आता। उल्टे सीधे आवारा लड़कों के साथ उठता बैठता। ना सिर्फ ये, वो अभी जुआ भी खेलने लगा था और सिगरेट नोशी भी शुरू कर दी। सिगरेट का जब सब घर वालों को पता लगा तो सब ने उसे खूब डांटा। सिकंदर और जाहिदा ने उसे अजीम की मिसाल दी कि वो उससे बड़ा होने के बावजूद सिगरेट नोशी और उल्टे काम नहीं करता। इस बात पर तो महरोज भी शमशेर से नाराज़ हुई और अब वो उससे कम बात करती। शमशेर को सबसे ज़्यादा दुख महरोज के दूर होने का था। एक वही थी जो उसे धूप सी छाँव लगती थी। वो उसे देखकर अपने आप को सुधारने की कोशिश करता था, लेकिन अब महरोज ने भी उस पर तवज्जो देना छोड़ दिया, जिस वजह से वो ये सब काम करके सबको अजियत देता। ये अलग बात थी कि वो ये सब करके खुद भी खुश ना था, मगर अब जैसे उसे अपनी भी परवाह ना थी। महरू, आज शेरू 12 के बाद आया तो तुम उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलोगी, उसे बाहर ही रहने देना। रात का खाना खाते हुए सिकंदर ने महरूज से कहा। जी अच्छा चाचा जान, महरूज ने नवाला बनाते हुए जवाब दिया। रहने दें अब्बा जी, आज मैं जाग रहा हूँ। सुबह वीकेंड है, आज मैं खुद देखता हूँ कि वो कब तक घर आता है। अजीम ने अपना नवाला मुंह में डालते हुए कहा। ना अजीम, तुम उसके मुंह ना लगना, तुम जानते हो वो हाथापाई पर उतर आता है। ख्वामखा आधी रात में फसाद होगा। जाहिदा ने अजीम को देखते हुए मना किया। अम्मा, मैं पागल नहीं हूँ जो उससे लड़ूंगा। मैं उसे समझाऊंगा कि अपना वक्त बर्बाद ना करे, आखिर वो चाहता क्या है। अच्छा फिर महरू बेटा, तुम भी साथ ही बैठना। इन दोनों भाइयों का मुझे भरोसा नहीं, कभी भी जज्बात में आकर लड़ने ना लगें। हम तो अपनी दवा लेकर सोते हैं, मुश्किल है तब तक जाग सकें। सिकंदर ने महरोज को देखते हुए कहा। अब्बा जान, जब से आपने मुझे मना किया है ना कि मैं उससे झगड़ा ना करूं, यकीन करें मैं तो अब उससे बात भी नहीं करता, वरना मुझे उसके हर पल की खबर होती है। महरोज के बजाय अजीम ने जवाब दिया। हाँ मेरे बच्चे, तुम एक नेक और अच्छी औलाद हो, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे। बस वो नालायक उल्टे दिमाग का है। बस डर लगता है किसी दिन कुछ
الٹا نہ کر لے، سکندر نے فکر مندی سے کہا۔ ابا جی ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ بے عقل ہے تو مجھے تو عقل ہے نا، بھروسہ رکھے مجھ پر، عظیم نے مسکرا کر سکندر سے کہا۔ مہروز نے بہت محبت سے عظیم کو دیکھا، وہ اپنے حولیے سے ہی بہت جینٹل مین ٹائپ لگتا تھا، ہمیشہ سلیقے سے بنے بال، اچھے صاف ستھرے کپڑے، چہرے پر سنجیدگی، اور مہروز کو دیکھتے ہوئے نرم سی مسکراہٹ ہوتی۔ مہروز کو وہ ایک پرفیکٹ آدمی لگتا تھا، گو کہ شمشیر کے نین نقش عظیم سے زیادہ جاذب نظر تھے۔ اس کی آنکھیں عظیم سے بڑی تھیں اور ان کا رنگ شہد کے رنگ سے ملتا جلتا تھا۔ ناک بھی عظیم کے مقابلے میں کھڑی تھی، مگر اس پر ہر وقت غصہ اور وحشت دھری رہتی تھی۔ بال بھی اس کے گھنے تھے، مگر ہر وقت بے ترتیب رہتے تھے۔ قد اور جسامت میں بھی وہ عظیم سے آگے تھا، مگر کپڑے پہننے کا ڈھنگ اس میں نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے رف انداز میں ایک بگڑا ہوا لڑکا یا بدماش لگتا تھا۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سکندر کا بیٹا یا عظیم کا بھائی ہے۔ عظیم بہت دیر سے باہر چارپائی پر لیٹا شمشیر کا انتظار کر رہا تھا۔ مہروز اپنی خالہ کے ساتھ کمرے میں تھی، بار بار اپنے موبائل کو بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ 12 بج چکے تھے۔ وہ پریشانی سے شمشیر کو میسج بھی کر رہی تھی، مگر شمشیر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ تھک کر باہر آ گئی۔ کیا ہوا، آ گیا وہ؟ عظیم اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھا۔ نہیں، اسے میسج بھی کیا ہے اور کال بھی، کوئی جواب نہیں دے رہا، مہروز نے پریشانی سے جواب دیا۔ ہوگا اپنے فضول کاموں میں مصروف۔ ایک بات کہوں مہرو، تم بس اپنے تک رکھنا، عظیم نے آہستہ آواز میں کہا۔ جی بولیں، مہروز اس کے سامنے چارپائی پر بیٹھی۔ مجھے لگتا ہے کہ شیرو نشہ کرنے لگا ہے اور شاید لڑکیوں کے چکر میں بھی پڑ گیا ہے۔ کیا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اتنا آگے نہیں جا سکتا وہ عظیم۔ مہروز نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرانی کا اظہار کیا۔ مہروز صاحبہ، انسان جب ایک بار اس گندگی میں پاؤں رکھ دے نا، اس کے پاس بس آگے جانے کا ہی راستہ بچتا ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ مجھے بس اماں ابا کی پریشانی ہے، اس شیرو کی وجہ سے اگر انہیں کچھ ہوا نا تو خیر، شیرو کو بچانے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا، اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دوں گا، آ جاتا ہے تو بات کرتا ہوں، عظیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ مہروز نے فخر سے اسے دیکھا، وہ سب کا کتنا خیال کرتا تھا، بس یہ بات مہروز کے دل میں عظیم کی جگہ بناتی رہتی۔ اگر ایسی بات ہے عظیم تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی آج اسے سمجھاؤں گی، مہروز نے تسلی والے انداز میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی تمہاری بات سن لیتا ہے، عظیم نے ایک بھرپور نگاہ مہروز پر ڈالی۔ اب میری بھی نہیں سنتا، جب چھوٹا تھا تب پھر بھی مان لیتا تھا، مگر اب مجھ سے بھی بدتمیزی کرنے لگا ہے، مہروز نے اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اس کی اتنی مجال تم سے بدتمیزی کرے؟ کیا اسے تمہاری حیثیت نہیں معلوم اس گھر میں؟ وہ تمہیں لاوارث سمجھتا ہے، عظیم نے غصے سے کہا۔ میری حیثیت؟ ویسے کیا ہے؟ مہروز نے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بھائی تم یہاں کی ملکہ ہو اور ان قریب مسز عظیم بننے والی ہو، انشاءاللہ، عظیم نے اسے نظروں کے حصار میں قید کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مہروز کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ میری آنکھوں میں دیکھ لو، کہیں سے جھوٹ لگتا ہے؟ عظیم نے اپنا چہرہ مہروز کے نزدیک کیا۔ نہیں مگر خالہ، مہروز نے ایک نظر عظیم پر ڈالتے ہوئے نظر جھکا کر کہنا چاہا۔ خالہ تو آپ کی پہلے سے ہی فدا ہیں آپ پر، اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد دلاتی ہیں کہ مہروز مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہاں البتہ تم نہیں چاہتی تو، عظیم نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، اف چپ ہو جائیں، آپ کو سب پتہ ہے، مہروز نے شرما کر لب اپنے دانتوں تلے دبائے۔ اے ہائے، اس وقت اس طرح کی ادائیں دکھاؤ گی تو بندہ کہاں جائے گا؟ عظیم بہکے سے انداز میں اس کے نزدیک ہونے لگا۔ اتنے میں ہی مہروز کا موبائل بجا۔ اوہ، لگتا ہے شیرو آ گیا۔ مہروز گھبرا کر کھڑی ہوئی اور دروازے کی سمت گئی۔ عظیم بھی پاؤں میں چپل ڈالتا اس کے پیچھے گیا۔ شیرو سر جھکاتا دروازے سے اندر داخل ہوا کیونکہ دروازہ شیرو کے قد سے کچھ چھوٹا تھا۔ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ عظیم نے اندر آتے شمشیر سے پوچھا۔ اوہ، کم از کم اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں وقت گزار کر نہیں آ رہا، شمشیر نے ایک طنزیہ نظر دونوں پر ڈالتے ہوئے کہا۔
بکواس بند کرو اور سیدھا جواب دو، عظیم غصے سے گراتا ہوا بولا۔ میں تمہاری بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، اب ہٹو میرے راستے سے، شمشیر ایک سخت نظر عظیم پر ڈالتا ہوا بولا اور سائڈ سے ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلنے لگا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو شیرو، اپنا نہیں تو اپنے باپ کی عزت کا خیال کر لو، بیچارہ شرم کے مارے مسجد جاتے ہوئے شرماتا ہے، عظیم نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ اچھا، رات کے اس پہر تم دونوں کون سی ابا کی عزت بنا رہے ہو؟ اب شرم کے مارے جاگ کیوں نہیں رہے وہ؟ شمشیر نے اپنے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو شیرو، میرا اس وقت تم سے لڑنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، میں بہت دنوں سے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، عظیم نے اپنے لہجے کو نرم کیا۔ ان سب باتوں کے دوران مہروج خاموشی سے کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اور میرا تم سے کسی بھی قسم کی بات کرنے کا موڈ نہیں ہے عظیم سکندر صاحب، آپ اپنی عظمت کی ٹوکری اٹھائیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں پر نچھاور کریں۔ شمشیر نے ایک نظر خاموش کھڑی مہروج پر ڈالی۔ پتہ نہیں کیوں اسے عظیم سے زیادہ مہروج پر غصہ تھا، وہ بس رات کے اس پہر ہی اسے اکیلے ملتی تھی، کھانے کا پوچھتی تھی، اب وہ عظیم کے ساتھ تھی، یہ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ شٹ اپ شہرو، بات عظمت کی نہیں ہے، بات احساس کی ہے، تم تھوڑا بہت ہی ہمارا احساس کر لو، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو مجھے بتاؤ، یہ جوا کھیلنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ کچھ تو اماں ابا کا لحاظ کر لو، عظیم نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے اسے مزید سمجھانا چاہا۔ ہاں ہاں، اچھا پیسے دو گے تم میرے عظیم بھائی؟ تم نے پہلے ہی مجھے اپنے احسانوں تلے اتنا دبا دیا ہے کہ مجھے اپنی سانسیں گھٹتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں، شمشیر دانت پر دانت جمائے غصے سے بولا۔ یہ دیکھ میرے بھائی، تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مت کر ہم سب کے ساتھ ایسا، عظیم نے اپنے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ یہ لو، میں بھی تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مزید میرے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شمشیر نے بھی اسی طرح اس کے آگے ہاتھ جوڑے، جبکہ مہروج شمشیر کو سخت نظروں سے گھورتی رہی۔ بہتر ہے کہ آپ دونوں یہاں سے تشریف لے جائیں، ورنہ کوئی پتہ نہیں یہ گھر اور محلہ یہ گناہ بھی میرے سر ڈال دیں کہ رات کے اس پہر میں اپنے بھائی سے لڑ رہا ہوں، شمشیر پاؤں پٹکتا اپنے بستر پر بیٹھا اور اپنے جوتے اتارنے لگا۔ ہم دونوں رات کے اس پہر اگر ایک ساتھ بیٹھے تھے تو وہ تمہارے لیے بیٹھے تھے، ہم دونوں کو تمہاری بہت فکر ہے شہرو، ہمیں کوئی شوق نہیں اپنی نیندیں برباد کر کے تمہارے لیے جاگنے کا، لیکن اگر تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم سب تمہارے لیے کتنے پریشان ہیں تو تم اس طرح کی واہیات باتیں نہ کرو۔ مہروج جو اتنی دیر سے خاموش کھڑی تھی بالآخر بولی۔ بہت بہت شکریہ مہروج بی بی آپ کا اور عظیم سکندر آپ کا، اب آپ دونوں سے التجا ہے کہ میری پریشانی کا بہانہ مار کر ایک ساتھ جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ملنے کا بہانہ تبدیل کر لیں اب، شمشیر طنزیہ نظروں سے مہروج کو گھورتا ہوا بولا۔ تجھے احساس بھی ہے کہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ عظیم غصے سے بے قابو ہوتا شمشیر کی طرف جھکا۔ مہروج نے اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ پلیز عظیم، مت منہ لگیں اس کے، اب اسے یہ بھی بھول گیا ہے کہ رشتوں کا احترام کیسے کرنا ہے، افسوس، مہروج نے ایک افسوس بھری نگاہ شمشیر پر ڈالی جو بہت سرد نظروں سے مہروج کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جس سے اس نے عظیم کا بازو تھام رکھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اس سے بات کرنا ہی فضول ہے، ہم ہی خواہ مخواہ اس کے لیے خود کو پریشان کرتے ہیں، مہرو اب تم اس کے لیے آدھی رات میں دروازہ نہیں کھولو گی، اگر اسے ہم دونوں کو اس وقت ایک ساتھ دیکھ کر اتنی آگ لگ رہی ہے تو اسے بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ رات کے اس پہر تم سے دروازہ کھلوائے، وہ شمشیر پر ایک زہریلی نظر ڈالتا بولا۔ میرے تو سارے حق تم ہی کھا چکے ہو، اب اگر یہ بھی تم سے برداشت نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، مہرو کل سے آپ میرے لیے دروازہ نہیں کھولیں گی، میں خود اپنے طریقے سے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں، شمشیر کندھے اچکاتا لاپرواہی سے بولا۔ ہاں، سارے الٹے کام کرنے میں تم ماہر ہو، اب تم سے ایک بار ہی تفصیلی بات ہوگی اماں ابا کے سامنے، عظیم انگلی اس کی طرف اٹھاتا بولا۔ پلیز میرے کمرے سے باہر جاؤ تم لوگ، شمشیر اپنا تکیہ سیدھا کرتے ہوئے بولا جیسے وہ بس اب لیٹنا چاہتا ہو۔ چلو مہروج، دفع کرو اسے، جب اس کو کوئی احساس نہیں تو ہم کیا کریں،
عظیم نے بہت حق سے مہروز کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ شمشیر دونوں کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر جاتا دیکھنے لگا۔ تم نے اچھا نہیں کیا عظیم، مجھ سے میری آخری اچھائی بھی چھین لی۔ تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں۔ شمشیر دروازے کو گھورتے ہوئے سوچنے لگا۔ مہروز عظیم سے 3 سال چھوٹی تھی، جبکہ شمشیر مہروز سے 5 سال چھوٹا تھا۔ مگر مہروز کی جسامت بہت نازک سی تھی۔ وہ اسمارٹ نہیں بلکہ کمزور تھی، جب ہی وہ عمر چوڑ لگتی تھی۔ رنگ صاف تھا اور نئے نقش بھی خوبصورت تھے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بالکل شمشیر جیسا تھا، جس وجہ سے اکثر لوگ یہی کہتے تھے کہ شمشیر مہروز کا سگا بھائی لگتا ہے۔ مہروز بھی اسے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔ البتہ شمشیر کے دل میں مہروز کے لیے کیا جذبات ہیں وہ خود بھی سمجھ نہ پایا تھا۔ اس گھر میں واحد مہروز تھی جس سے کبھی کبھی شمشیر اپنے دل کی بات کہہ لیا کرتا تھا اور وہ سن بھی لیا کرتی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، مہروز کے دل میں بھی شمشیر کو لے کر ناپسندیدگی آنے لگی۔ مگر اب بھی وہ شمشیر کا لحاظ کر لیتی۔ وہ بہت سی باتیں یہ سوچ کر درگزر کر دیتی کہ اسے کم توجہ اور وقت ملا ہے، مگر شمشیر بجائے سدھرنے کے اور بگڑتا جا رہا تھا۔ ابھی کہانی جاری ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو روزانہ پڑھنے کے لیے کمنٹ کریں۔ شکریہ۔